माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मा वलदुन बार नज़रा इला अबवैहि इल्ला कान लहू बिकुल्ले नज़रतिन हज्जतल मबरूरा। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माबूद का, परवरदिगार का, जिसने ज़िंदगी इनायत की। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं, उस परवरदिगार का हम शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने ये चलती हुई सांसें हमें इनायत की हैं। शुक्र है उस माबूद का जिसने इस दुनिया में हमें और आपको सही व सालिम भेजा और अपनी तमाम नेमतों से हमें और आपको नवाजा। शुक्र करते हैं उस माबूद का कि जिसने हमें और आपको इस दीन हक्का पर पैदा किया। शुक्र करते हैं उस माबूद का जिसने अपनी इबादत के लिए हमें और आपको मुंतखब किया। ख़ुद कुरान की भी आयत है कि हमने जिन्न व इंस को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस परवरदिगार ने हमें माँ और बाप जैसी दौलत इनायत की। ये बहुत बड़ी दौलत है, खुदावंद आलम की तरफ से एक नेमत है, एक हदिया है कि जो परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इनायत किया है। माँ बाप इतनी बड़ी नेमत हैं कि अगर ये नेमत जब तक महफूज है तब तक इंसान, हमारी और आपकी आदत है कि इसकी बहुत से लोग कदर नहीं करते, लेकिन जब नेमत छिन जाती है तब परेशान होते हैं। जब नेमत छिन जाती है तो उसके बाद हम और आप उस लिए अफसोस करते हैं कि खुदावंद आलम ने हमें, हमारे वालिदैन को हमसे छीन लिया है। माँ बाप इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका एहसान नहीं किया जा सकता। खुसूसन माँ कि परवरदिगार आलम की तरफ से एक गिफ्ट है, एक हदिया है। दुआ करते हैं परवरदिगार से, दुआ करते हैं माबूद से कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं परवरदिगार उन्हें तूल उम्र दे, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, ये वालिदैन में से कोई भी एक दुनिया से जा चुका है, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, परवरदिगार उन पे अपनी रहमतों का नज़ूल करे। बहरहाल एक माँ की मजलिस है आपकी खिदमत में, मौला की खिदमत में है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में दुआ है अपने आका से भी कि परवरदिगार मरहुमा के दर्जात को बुलंद कर दे, माबूद उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। मौला अपने जवार में उनको जगह इनायत कर दें। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आज़म के जिनके सदक़े में ये दुनिया खल्क हुई है, जिनके सदक़े में ज़मीन व ज़माओ मकाओ शजर व हजर व दुनिया की हर शय जो खल्क हुई है, जिसके सदक़े में, वो पैगम्बर आज़म इरशाद फरमाते हैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मा वलदुन बारिन नज़रा इला अबवैहि इल्ला कान लहू बिकुल्ले नज़रतिन हज्जतुन मबरूरा। कि हर, यानी बहुत प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है पैगम्बर आज़म की। ये पैगम्बर आज़म इरशाद फरमाते हैं कि हर वो औलाद, हर मेहरबान औलाद अगर अपने वालिदैन की तरफ
रहम व मुरव्वत से, मेहरबानी से अगर उनकी तरफ नज़र करे तो खुदावंद आलम, खुदावंद मन्नान उसकी हर नज़र पर, हर निगाह पर परवरदिगार उसे हज मकबूला का सवाब इनायत करता है। माबूद उसे हज मकबूला का सवाब इनायत करता है हर निगाह पर। यानी देखिए खुदा कितना करीम है। और इससे माँ बाप के रुतबे, माँ बाप के मर्तबे को भी हम आप समझ सकते हैं इस हदीस से कि जो पैगम्बर आज़म ने जो इरशाद फरमाई है कि हर नज़र मेहरबानी के साथ अगर अपने वालिदैन की तरफ देखा जाए, अगर अपने वालिदैन की तरफ प्यार और मोहब्बत से निगाह किया जाए तो परवरदिगार हर निगाह के ऊपर, हर निगाह के ऊपर हमें एक हज का सवाब देता है। वो भी हज मबरूरा, हज मकबूला है। यानी वो हज जो कि कबूल शुदा है, उसका सवाब परवरदिगार इनायत करता है। कहते हैं उन्हीं दरमियान में जहाँ पर पैगम्बर आज़म ने इरशाद फरमाया था, उसी दरमियान में एक शख्स उठता है और उठकर पैगम्बर आज़म से यहाँ तक सवाल करता है हत्ता मिअत मर्रा, या रसूल खुदा क्या 100 मरतबा अगर कोई दिन में अपने वालिदैन के ऊपर अगर निगाह करे, अपने वालिदैन के ऊपर अगर निगाह करे 100 मरतबा, तो क्या परवरदिगार उसकी हर नज़र पर, हर निगाह पर माबूद उसे 100 मरतबा अजर इनायत करेगा? पैगम्बर आज़म इरशाद फरमाते हैं भला हाँ, खुदावंद आलम उसकी हर निगाह पर, हर निगाह पर परवरदिगार उसे हज के सवाब इनायत करेगा। हम बखील हैं, हम कंजूस हैं। खुदा के यहाँ कंजूसी नहीं है, हमारे और आपके यहाँ बखालत है, हमारे और आपके यहाँ कंजूसी है, लेकिन खुदावंद आलम के यहाँ वहाँ कंजूसी नहीं है, उसके इनायत करने में कोई कमी नहीं है। इस हदीस से एक चीज़ और वाज़ेह हो गई कि जो पैगम्बर आज़म ने इरशाद फरमाया है कि माँ बाप पर एक हुज्जत तमाम हो गई कि उन पर निगाह रहमत करना चाहिए। लेकिन आज का ज़माना बड़ा अजीब व गरीब ज़माना है कि बारहा इस जुमले को मैंने तकरार किया है, फिर तकरार करना चाहता हूँ कि आज औलादें जब बड़ी हो जाती हैं, बुज़ुर्ग हो जाती हैं, एक सिन पर पहुँच जाती हैं, तो माँ बाप की उनके नज़रों में वो जो अदब और एहतराम होना चाहिए वो चीज़ कम होती चली जाती है और ख़ुद वालिदैन के ये माँ बाप बनना शुरू हो जाते हैं और उनको बात बात पर टोकना शुरू कर देते हैं, बात बात पे हर चीज़ पे उनको हड़काना शुरू कर देते हैं। बहुत सी लोग देखा, अपनी निगाहों से देखा है, माँ बाप के सामने लोग बदतमीज़ियाँ करते हैं, बुलंद आवाज़ में बात करना तो बहुत दूर है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो फहाशी करते हैं वालिदैन के सामने, माँ बाप के सामने फहाशी करते हैं, गालियाँ बकते हैं, बेहतरामियाँ करते हैं, उनको जलील करते हैं, तौहीन करते हैं। हैफ़ ऐसी औलादों पर कि जो माँ बाप से इस तरह से बदतमीज़ी से पेश आते हैं। हैफ़ उन औलादों पर कि जो माँ बाप से इस तरह से बदतमीज़ी से पेश आएँ। बहरहाल खुदावंद आलम ने, परवरदिगार आलम ने, माबूद ने हर चीज़ जो यहाँ पर इनायत की है, हर चीज़ परवरदिगार आलम ने जो हमें जो कुछ भी दिया है, ये माँ बाप के रहम व करम के नतीजे से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये माँ बाप का रहम व करम है, ये उनकी मेहनतें हैं, ये उनकी मशक्क़तें हैं कि आज जो हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। ये माँ बाप की वो बचपन की वो सारी ज़हमत हैं कि जिसका नतीजा आज ये सामने आ रहा है। इस ज़हमत को नहीं भूलना चाहिए। जो माँ बाप ने जो ज़हमतें की हैं उस ज़हमत को दरगुज़र नहीं करना चाहिए। कहते हैं माँ ये इतनी बड़ी नेमत है कि खुद पैगंबर के लिए, नबी खुदा के लिए कहा गया, जनाब मूसा के लिए, कि जिस वक्त जनाब मूसा की वालदा का इंतकाल हो गया है, जनाब मूसा जिस वक्त परवरदिगार से मुलाकात के लिए जाते हैं तो एक मरतबा पैर लड़खड़ाए और जनाब मूसा नज़दीक था कि गिर जाएं, नज़दीक था कि गिर जाएं। बल्कि एक रवायत यहाँ तक है कि आपके पैर ज़ख्मी हो गए। तो जनाब मूसा ने सवाल किया, परवरदिगारा ये वजह क्या है? कहते निदा ये मूसा, आज के बाद से कदम संभाल संभाल कर रखना, यानी अपनी ज़बान में कह दें कि फूंक फूंक कर ज़मीन पर कदम रखना, क्योंकि वो हाथ नहीं रहे जो तेरे हक़ में उठा करते थे। वो तेरी माँ जो तेरे हक़ में हमेशा दुआ किया करती थी, आज वो न रही। वालिदैन के कुछ हुकूक़ होते हैं, माँ बाप के कुछ हुकूक़ होते हैं। कुछ हुकूक़ ऐसे हैं
جو بچوں کے والدین کی گردن کے اوپر ہوتے ہیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کے بچوں کی گردنوں پہ ہوتے ہیں۔ بچوں کے حقوق بہت سے نقل کیے، ان میں سے مثلاً اچھے نام کو رکھنا، اچھی تربیت دینا، اعلیٰ تعلیم دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، انہیں سکھانا اور بہت سی چیزیں۔ لیکن بچوں کے حقوق اور زیادہ تھے، یہ جو ان کی گردنوں پہ ہم نے والدین جو کہے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق اس سے بھی بڑھ کر ہماری گردنوں کے اوپر ہیں۔ ماں باپ کے حقوق اس سے بھی بڑھ کر ہماری گردنوں کے اوپر ہیں۔ تقریباً 40 حقوق ماں باپ کے نقل کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ حق جو ہماری گردنوں پر والدین کے ہیں، ان میں سے مثلاً پہلی چیز کہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، دوسری چیز ماں باپ کی فرما برداری کرنا، تیسرے ماں باپ کی آواز سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا۔ آج ماشاءاللہ ہو رہا ہے، آج معاشرے میں ہو رہا ہے یہ سب۔ ماں باپ یہاں تک نقل کیا، اگر ماں باپ کھڑے ہیں تو آپ نہ بیٹھیں۔ ماں باپ جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں ان کے سرہانے جا کر نہ بیٹھیں، بلکہ پیروں کی طرف بیٹھا جائے۔ ماں باپ اگر جس جگہ پر چل رہے ہیں تو کوشش کی جائے کہ ماں باپ سے آگے قدم نہ بڑھائے جائیں، ماں باپ کے پیچھے پیچھے رہے، ماں باپ سے آگے قدم نہ بڑھایا جائے۔ ماں باپ کی اطاعت جس سن میں بھی ہم ہوں ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر والدین دنیا میں نہ رہے تو ماں باپ کے سب سے پہلا جو ہمارے حق ہماری گردن پر بنتا ہے کہ ماں باپ کے نماز اور روزہ اس کو ادا کیا جائے۔ اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو اسے پڑھیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو بہرحال اس کو پیسہ دے کر نماز کو پڑھوایا جائے۔ ماں باپ کی وہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں، اگر ماں باپ کا پیسہ تھا وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو آپ جو ہے ادا کروا دیجیے، بہرحال وہ ادا کروایا جائے۔ اگر نہیں ہے تو ہم خود، اللہ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم والدین کی ان نمازوں کو اور روزوں کو ہم ادا کریں، والدین کو نماز و روزوں کو ہم ادا کریں۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو پیسہ دے کر پڑھوائے جائے۔ بہرحال یہی ہے کہ ماں باپ کی نمازیں جو ہیں فرزند اکبر کے اوپر، یعنی باپ کی نماز فرزند اکبر کے اوپر ہے، لیکن اگر فرزند اکبر بڑا بیٹا اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا ماں باپ کی نماز کو ادا نہ کیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے؟ بڑا بیٹا نہیں پڑھ سکتا، یعنی بڑا بیٹا تھا یا اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کا بچہ مثلا وہ کہے کہ اب بہرحال یہ سب ساری چیزیں میرے بڑے بھائی کے اوپر تھی، میں کیوں کروں؟ نہیں، آپ پر بھی یہ چیزیں واجب ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے بھی آپ کے حق میں ساری چیزیں کی تھیں۔ روز کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں ساتھ میں نماز پڑھ ڈالیے، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ میں نماز پڑھ دیں۔ ایک آسان سی ایک نماز پڑھ ڈالی، نماز مغفرت والدین جو اس کے لیے کہا گیا، مرحومین کے لیے، کہ اس چیز کو بہت تاکید کی گئی۔ چھٹے امام سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے مولا سے، اس نماز کے لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پہلی رکعت، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر، اور بہت سی نمازیں، بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک آسان سا طریقہ یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے کہتے ہیں کہ ایک روایت یہاں تک ہے کہ جناب جبرائیل تقریباً 10,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اس کی قبر پر اور اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ایک طبق میں ہدیے کے عنوان سے اس کو لے جا کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں شخص نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہاری اولاد نے بھیجا، تمہارے بھائی نے بھیجا، بہن نے بھیجا، تمہارے رشتہ دار نے بھیجا، یہ تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں، مرحومین خوشحال ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے ان کے لیے یہ ہدیہ کیا ہے۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ان حقوقوں میں سے ایک حقوق اور ادا کیا گیا ہے کہ ہر روز ان کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اگر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہاں تک کہا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ روز 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیا جائے، ان کو بخش دیا جائے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے، وہ ماں
کہ جو نہ دن کی دھوپ دیکھتی تھی نہ رات کی اوس دیکھتی تھی، ہمیں پالنے کے لیے اس نے ہر طرح سے زحمت اٹھائی ہے، ہر طرح سے زحمت اٹھائی ہے۔ وہ ماں کہ جس کی آواز پر ہم مچل جایا کرتے تھے، آج اگر وہ ماں اولاد کو بلاتی ہے تو اولاد جواب دینے کے لیے بھی ان کے بھاری پڑتا ہے۔ وہ ماں کی راتوں کو اٹھ کر جب بچہ بھوک سے چلایا کرتا تھا، ان ٹھنڈی سرد راتوں میں اٹھتی تھی اور جا کر بچے کے لیے دودھ کو گرم کیا کرتی تھی اور لا کر بچے کو دیا کرتی تھی۔ آج اگر ماں پانی مانگ لیتی ہے، آج اگر باپ پانی مانگ لیتا ہے تو ہمیں وہ پانی دینا گوارا نہیں ہوتا، ہم پر سخت گزرتا ہے، ہم پر سخت گزرتا ہے کہ اگر ہم پانی اگر ہم سے مانگ لیا جائے تو ہم وہ پانی دینا ہمارے لیے سخت گزرتا ہے کہ ان کو ہم پانی دے سکیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہ کریں۔ ماں باپ کا احسان کبھی زندگی میں چکایا نہیں جا سکتا، خاص طور سے ماں کا احسان، ماں کا احسان کبھی نہیں چکایا جا سکتا۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو بہتر سمجھتا ہے، جس سے یہ نعمت چھین چکی ہے، جس سے نعمت یہ چھین چکی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا پروردگار نے اس کو کون سی نعمت دی تھی اور کون سی نعمت اس سے چھین دی ہے۔ ماں ایک ایسی شے ہے کہ اولاد کتنی بھی بری کیوں نہ ہو، ماں ہمیشہ اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتی ہے۔ ماں مر کر بھی چلی جائے لیکن بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتی، خدا نہ کرے کسی کی ماں مر جائے اور بچہ پردیس میں کہیں ہو۔ کہتے ماں تو چلی جاتی ہے لیکن اپنی پتلیوں کو، اپنی آنکھوں کو دہلیز پر رکھ کے چلی جاتی ہے۔ ایک بہت مشہور ایک واقعہ ہے، یاد آ رہا ہے اس وقت، یادآوری کرتے چلوں کہ ایک شخص تھا، اکثر وہ ڈھول بجایا کرتا تھا، اور ڈھول جب بجاتا تھا تو ایک ہرن کا بچہ تھا، ایک شخص کے ہاں بندھا تھا کہ جب اس کے گھر کے پاس وہ آتا تھا اور ڈھول بجاتا تھا تو بچہ آواز کو سن کر بھاگتا تھا اس ڈھول کی طرف آواز کو سن کر بھاگتا تھا، اور بچہ آ کر نزدیک ہو کر جہاں پر وہ ڈھول بجایا کرتا تھا وہ بچہ ہرن کا بیٹھ جاتا تھا اور آنکھوں سے اس بچے کے اشک جاری ہو جایا کرتے، بچہ روتا تھا، بہت روتا تھا، گریا کرتا تھا۔ جب کبھی آئے وہاں اور آ کر وہ ڈھول بجائے، بچہ بھاگ کر جاتا تھا اور جا کر اس طرح سے وہاں پہ گریا کیا کرتا تھا۔ کہتے بہت سوچا لوگوں نے کہ آخر وجہ کیا ہے، اس ڈھول کی آواز سے کیوں اتنا بچہ یہ گریا کیا کرتا ہے۔ کہتے بعد میں پتہ کیا گیا، معلوم کیا گیا، پتہ یہ چلا کہ جو یہ ڈھول ہے اس کے اوپر جو کھال لگی ہوئی ہے وہ ایک ہرن کی کھال لگی، وہ اس کی ماں تھی، اس بچے کی ماں تھی کہ جس کی کھال اس پر لگائی گئی تھی۔ جب وہ بجائی جاتی تھی تو اس کے دل کو سکون ہوتا تھا، وہ کھینچ کر بچہ چلایا کرتا تھا۔ یعنی اللہ نے کیا انسیت پیدا کی ہے بچے کے دل میں، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ عزیزوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا احسان کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے، کہ جیسا کہ سورہ اسرا کی یہ آیت ہے، وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ماں باپ کے، یعنی قرآن نے دیکھیں کتنا واضح طور سے کہا ہے کہ پروردگار نے کہا کہ جب والدین کے سامنے جاؤ اس خشوع اور خضوع کے ساتھ جاؤ کہ تمہارے بالوں پر جھکے ہوئے ہوں، یعنی تمہارے شانے جھکے ہوئے ہوں۔ اس طرح سے یہاں مثال دی گئی تفاسیر میں، جیسے ایک پرندہ اپنے پر کو جھکائے رہتا، اس طرح سے ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے اس طرح مطیع بن کر جاؤ، کیونکہ ان کا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بڑا احسان ہے ان کا تمہارے اوپر، تمہاری زندگیوں پر انہی کا احسان ہے۔ یہ آج یہ زندگیاں جو ہمیں ملی ہیں یہ انہی کا احسان اور کرم ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کبھی وہ لوگوں نے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جو ہمیں پسند ہو اور وہ نہ لا سکے۔ کہتے غریب سے غریب ماں باپ کیوں نہ ہوں، زحمتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں،
اور ہمارے اور آپ کے لیے وہ لوگوں نے دنوں رات محنت کی ہے، دنوں رات محنت کی ہے اور اس چیز کو مہیا کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض والدین کہتے ہیں نہ حرام دیکھا نہ انہوں نے حلال دیکھا، جو کچھ بھی ہوا جیسے ہوا اپنے بچے کی خوشنودی کے لیے انہیں سب کچھ کر دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ کہتے ماؤں نے اپنے گہنوں کو، اپنے زیور کو گروی رکھ دیا کہ میرا بچہ پڑھ لے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ کسی مقام پر پہنچ جائے۔ لیکن آج جب یہ بچہ کسی مقام پر پہنچتا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بہت تعصف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی بیاہ ہو جاتے ہیں، اولادیں ماں باپ کو بھول جاتی ہیں۔ ایک پرندے کے مانند، جیسے ایک پرندہ چھوٹا سا، ایک چوزا ہو، ایک جوزا ہو، کہ پرندہ اسے کھلاتا رہتا ہے، چگاتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، اور جہاں پر نکلا پھر سے اڑ گیا۔ نہیں، اپنے اندر حیوانیت پیدا نہ کریں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، اس لیے کہ ہم میں سمجھ اور بوجھ ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، لیکن آج اس آیت کو الٹا کر دیا گیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے بدلے الا النقصان کر دیا گیا ہے۔ ماں باپ احسان کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم ان کی ساری نیکیوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں آپ نے کوئی ہم پر احسان کیا۔ سارے ماں باپ یہی کرتے ہیں۔ ٹھیک، اگر انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہوتا اور ماں باپ کی طرح جو آج سڑکوں پر بھیک مانگتے چل رہے ہیں، سڑکوں پر کاسے گدائی لیے ہوئے ہیں، تو اس وقت کیا کرتے؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ جگہ جگہ پر اولادیں، بہت سی اولادیں ہیں ایسی جو سڑکوں پر گدائی کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اپنے شکم پر انہوں نے پتھر باندھ لیا، لیکن ہمارے شکم کو سیر کرایا۔ اپنی خوشیوں کو انہوں نے مٹا دیا، لیکن ہماری خوشیوں کو آباد کرنے کے دنوں رات ایک کر دیا۔ کیا یہی صلہ ہے؟ تھوڑا سا آج ہمارا جوان بھی اس چیز پر توجہ کرے، اور ہمارے جوانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا۔ آج بڑا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، جب سے نیٹ اور موبائل اور کیا دنیا بھر کے خرافات آئے ہیں، ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بڑے چھوٹے کا کوئی ادب نہیں رہا، بڑے چھوٹے کوئی لحاظ نہیں رہا۔ بچے سامنے سے گزر جاتے، بزرگوں کے توفیق نہیں ہوتی کہ ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کر سکیں۔ کچھ تربیت میں ہماری بھی کمیاں آ گئی ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو ماڈرن زمانے میں ڈھالنے کے لیے، ان کو انگلش پڑھانے کے لیے اور کیا کرانے کے لیے دین نہیں سکھایا، بے دین کر دیا ہے ہم نے۔ آج وہ بے دینی ہمارے سامنے نتیجہ آ رہا ہے۔ بہرحال اس چیز کی ہم اور آپ بہت زیادہ اس چیز میں توجہ کریں، اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہوں ہم اور آپ، معصومین کے دامن کو پکڑیں، معصومین نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان چیزوں پر ہم عمل کریں، معصومین نے جس چیز کی ہمیں تاکید کی اس طرف ہم جائیں، اپنے بچوں کو اس طرف تاکید کریں۔ واقعاً زمانہ بہت برا آ چکا ہے، ماحول بہت برا ہو چکا ہے۔ آج ایک دوسرے تو بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، کسی کا ادب و احترام باقی نہیں رہا۔ زبان چھوٹے فحاشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بے ادبی کرتے ہیں، نہ بڑا دیکھتے ہیں نہ چھوٹا دیکھتے ہیں، نہ عالم دیکھتے ہیں نہ جاہل دیکھتے ہیں، نہ مجتہد دیکھتے ہیں نہ مولانا دیکھتے ہیں، نہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں، خالی اور خالی بے ادبی بھر گئی ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک ہماری محبت، دوسرے ہمارے اہل بیت کی محبت، تیسرے قرآن کی تعلیم۔ کہتے راوی نے سوال کیا یا رسول خدا، بلکہ تاکید کی قرآن کی تعلیم۔ کہتے جس وقت اہل بیت کی محبت اور رسول اور آل رسول کی محبت آئے گی تو ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کا ہمیں اللہ توفیق دے گا۔ اور جب ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں گے تو وہ جو نورانی الفاظ جب بچہ دیکھے گا تو اس کا نور اس کے قلب میں جائے گا، اس کا دل نرم پڑے گا۔ اپنے بچوں کو اہل بیت کے راستے پر لے کر جائیں، اپنے بچوں کو اہل بیت کے راستوں کو دکھائیں، معصومین کے فرامین کو ان کو دکھائیں۔ عزیزوں،
बहुत ज़्यादा बहरहाल मुसद्दे औक़ात आपका नहीं होगा, क्योंकि वक्त में भी इतनी गुंजाइश नहीं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा बहरहाल मुमकिन भी नहीं है पढ़ना। मुश्किलात इस जगह पर भी हो रही हैं, या आप लोग बहरहाल देख ही रहे हैं। वो बहरहाल माँ बाप का अदब एहतराम, माँ बाप के हुकूक़, इन चीज़ों को जितना हो सके अदा कर सके। एक और कहते हैं कि मासूमीन ने हमें सारे रास्ते बताए हैं कि वालिदैन की इताअत करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना। एक शहज़ादी कौनैन की एक बहुत प्यारी हदीस है, किताब आयान शिया के अंदर जो है इसको नक़ल किया गया है कि क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व जअलल्लाहु बिर्रल वालिदैन वक़ायतम मिनस सख़ति। बहुत प्यारी हदीस है। शहज़ादी कौनैन ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने, कहते हैं, आज अगर वालिदैन भी हमसे नाराज़ हो गए हैं तो उनको राज़ी करने का तरीका क्या है कि परवरदिगार आलम ने कहा व जअलल्लाहु बिर्रल वालिदैन, कि परवरदिगार कहता है कि माबूद ने अपनी नाराज़गी के लिए वालिदैन की इताअत को वो ढाल बना दिया है। यानी माबूद ने, अगर माबूद हमसे नाराज़ हो गया है तो उसको राज़ी करने के लिए वालिदैन को राज़ी कर लें, खुदा भी हमसे राज़ी हो जाएगा। शहज़ादी कौनैन का आप किरदार देखें, मलका दो आलम का किरदार देखें कि नमूने अमल थी हमारे लिए और हैं और रहेंगी। शहज़ादी का अगर ज़िंदगी के आप उनके देखें, ज़िंदगी के हर तरफ अगर आप निगाह करें, हर पहलू की तरफ, कि किस तरह से अपने वालिद का अदब एहतराम किया, इतना ज़्यादा अदब एहतराम किया कि बाप भी अपनी बेटी को माँ कहने पर मजबूर हो गया। इतना ज़्यादा अदब एहतराम किया करती थीं कि अगर बाबा घर के अंदर मौजूद होते थे, रवायतें नक़ल की जाती कि शहज़ादी कौनैन बैठती नहीं थीं। शहज़ादी कौनैन का किरदार अगर आप देखना चाहें तो माँ का करैक्टर अगर आप देखें तो दुनिया में ऐसी माँ नहीं मिल सकती। अगर शहज़ादी के नक्शे कदम पर हम और आप चलें तो खुदावंद आलम हमें भी राह रास्त पर लेकर आएगा, हमारी औलादों को भी राह रास्त पर लेकर आएगा। मौला अमीरुल कायनात फरमाते हैं कि बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीज़ा। किताब ग़ुररुल हिकम में मौला अमीरुल कायनात ने फरमाया खुदावंद आलम की तरफ से सबसे बड़ा फरीज़ा यह है कि वालिदैन के साथ नेकी से पेश आओ। वालिदैन के साथ नेकी से पेश आओ, उनके साथ नेकी करो, उनका अदब एहतराम करो। जैसा कि मैंने पहले हदीस की तिलावत की थी, पैगम्बर आज़म ने फरमाया था कि माँ बाप की तरफ अगर औलाद रहमत भरी, मोहम्मद भरी, मोहब्बत भरी अगर निगाह करता है तो हर निगाह पर परवरदिगार उसे हज का सवाब देता है। बहरहाल मैं बिरादर को और उनकी औलाद को, अपनी बहनों को बहरहाल तसलियत अर्ज़ करता हूँ उनकी माँ की इस वफ़ात पर। बहरहाल बहुत बड़ा सदमा है, माँ का बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन अगर अहले बैत का गम हमारी आँखों के सामने ना होता, निगाहों के सामने, तो इस गम को शायद बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो औलादें जो माँ बाप के इंतकाल के बाद भी उन्हें याद किया करें। ज़िंदगी में तो याद करता ही आदमी, लेकिन सबसे बड़ा हक़ उनका ये है कि मरने के बाद उन्हें याद किया जाए। कहते मरहूमीन से सवाल किया गया, अमीर कायनात से सवाल किया गया, क्या मरहूमीन उनकी भी कोई ख्वाहिश होती है? तो मौला फरमाते हैं हाँ, वो लोग भी ख्वाहिश करते हैं और कहते हैं तुम तो दुनिया में हो, खुशकिस्मत हो, कार खैर कर सकते हो, नेकी कर सकते हो, नमाज़ें पढ़ सकते हो, रोज़े रख सकते हो, सिले अरहम बजा ला सकते हो, टूटे हुए दिलों को मिला सकते हो, कुरान पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, सदका खैरात कर सकते हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे मोहताज हैं। आए मासूम की बारगाह में वादा करें कि मौला जब तक ज़िंदा हैं अपने वालिदैन की हम खिदमत करते रहेंगे, और जिस वक्त अगर वालिदैन न रहे, उनका साया हमारे सरों पे न रहे, तो इस खिदमत को और बढ़कर भी उनके बाद हम अंजाम देते रहेंगे। माँ बहुत बड़ी नेमत है,
مائیں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر ہی چاہا کرتی ہیں۔ تاریخ میں ایک اور ماں گزری ہے، آئیں اس ماں کے آغوش میں چلتے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا۔ بہرحال اس خاندان کو میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اس ماں کے صدمے کو خدا کری کہ رحمت کرے پروردگار، مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلندتر کر دے۔ خداوند عالم چاہردہ معصوم کے صدقے میں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت کر دے۔ ماں لیکن یہ برادر ہمارے، اگر ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے انہیں پرسہ دیا ہوگا، بیٹیاں رہی ہوں گی تو گھر پہ لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے ہوں گے، اور ہر کسی نے یہی کہا ہوگا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ کچھ دیر بیٹھے ہوں گے گھر پر، کچھ دیر بیٹھ کر تسلیت کی گئی ہوگی، اعزاء و اقارب کو تسلیت کی گئی ہوگی، رشتہ داروں کو تسلیت کی گئی ہوگی، مگر میں قربان جاؤں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جس کے ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا زہرائے مرضیہ، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، بی بی کو در و دیوار کے درمیان میں پیسا گیا، کہتے ہیں گھر کے اندر لعین داخل ہوئے، شہزادی کی بہترامی کی گئی، وہ مصیبت کے پہاڑ زہرا پر ٹوٹے کہ شہزادی کی زبان پر فقر آیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ اے مولا آپ کو آپ کی جدہ کی شہادت کی تسلیت عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں روایت کے فکر شہزادی کونین کا وہ وقت آخر تھا، ملکہ دو عالم بی بی دو عالم، غش کے عالم میں ہے غش سے فاقہ ہوا شہزادی کونین کا، بی بی دو عالم نے ایک مرتبہ امام علی سے وصیت کی، ان وصیتوں میں ایک جملہ عجیب و غریب آپ نے سنا، شہزادی نے فرمایا بی بی نے کہ رات میں غسل دیا جائے، رات میں کفن دیا جائے، رات میں دفن کیا جائے۔ ان وصیتوں میں اپنے فرزند کو ماں کتنا چاہتی ہے، ماں اپنے بچے کو کتنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بی بی دو عالم فرماتی ہیں، اے ابوالحسن میرا حسین بہت چھوٹا ہے، میں آپ سے تاکید کرنا چاہتی ہوں، اے ابوالحسن میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرا بچہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی طلب کرتا ہے، اے ابوالحسن جب آپ سونے لگیے گا تو میرے بچے کے سرہانے پانی رکھ دیا کریے گا تاکہ میرا بچہ راتوں کو آپ کو پریشان نہ کرے۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے شہزادی کونین، اے بی بی دو عالم، اے بی بی دو عالم، آپ کو آپ کے حسین کی پیاس کا بڑا خیال، بی بی اے بی بی ذرا کربلا میں آ جائیے، یہی
آپ کا بچہ حسین ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین اپنی ماں کو آواز دے رہا ہے، آخری جملے اور التماس سے دعا بارگاہ مولا ہے، مولا آپ کو اس بارگاہ میں آنا نصیب کرے، مولا معصومین کی زیارت نصیب کرے، دعا ہے پروردگار سے خدا آپ کی حوائج کو پورا کرے۔ کہتے ہیں حسین نے جس وقت گھوڑے سے زمین کی طرف چلے آواز دیتے اماں زہرا کہاں ہو، اماں میری مدد کو آؤ، اے اماں زہرا آپ نے وعدہ کیا تھا، کہتے نشیب سے آواز آئی، اے میرے لال حسین تیری ماں کب سے تیرا انتظار کر رہی، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا، آ میرے بچے میری آغوش میں آ جا، تیری ماں کب سے منتظر ہے، تیری ماں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعة الحسین وأئمة الأطہار فی الآخرہ۔ خدا پروردگار پالنے والے، معبود تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، خدا مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے، خدا تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا معبود، جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنا ہے انہیں جانا نصیب کر دے، پروردگار پالنے والے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا، پروردگار تجھے تیرے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے، خدا دنیا میں جہاں جہاں جو مریضی بیماری پھیلی پروردگار اس سے تمام مومنین کو نجات دے دے، پروردگار پالنے والے جس گھر میں بھی مریض اور بیمار ہے، جن لوگوں کے لیے التماس سے دعا کہا گیا نہیں کہا گیا، خدایا ان سب کو ہم سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ آخر میں التجا ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ کے روح کو آپ لوگ پڑھ کے بخش دیں۔ اللہم صلی